نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کوشش میں لگے رہے، اس کوشش کی وجہ سے وہ مشکل ختم ہوگی۔ اب کیا مرحلہ اور مقام آئے کہ اس کوشش میں لذت آنے لگی، نماز میں لطف آنے لگا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے، نماز ایک بوجھ، لیکن اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو عادت ہو جائے گی، جب عادت ہوگی تو کچھ دن کے بعد انشاءاللہ لطف بھی آنے لگے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نماز آپ لمبی پڑھتے ہیں اس میں لطف زیادہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چلی ہوگی کہ فجر کی نماز میں تو لمبی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو ایک وقت تھا کہ فجر کے لیے اٹھنا مشکل، اب ایک وقت ہے کہ اگر فجر میں تلاوت لمبی نہ کر پائے تو طبیعت پہ بوجھ، اور لمبی تلاوت میں لطف۔ عام دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عشاء کی نماز بھاری ہوتی، لیکن رمضان میں تراویحوں میں لطف، مزہ آتا ہے، انتظار ہوتا ہے۔ تو اگرچہ دین پر عمل کرنے میں آغاز میں مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن جو شخص جدوجہد کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو اسی میں لطف آنے لگتا ہے، دل میں اس کام کی ایک حلاوت پیدا ہونے لگتی۔ ملت ابیکم ابراہیم، طریقہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تمہارا باپ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت اٹھا۔ تو عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، تو اس اعتبار سے اس آیت کے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام۔ ان کی غالب اکثریت کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا احترام صرف عرب ہی نہیں کرتے بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی کرتے، دیگر لوگ بھی کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام یہود کے ہاں بھی محترم ہیں، نصارہ کے ہاں بھی محترم ہیں، حتیٰ کہ صابی بھی ان کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ وہ صابئین نہیں پڑھا، صابی۔ اور اسی طرح آپ تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے تو حقیقی باپ تھے اور باقیوں کی نسبت ان سے روحانی ہے، نسبت روحانی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ یہاں پر لفظ دین کی بجائے ملت آیا ہے، کیونکہ دین جب عمل میں ڈھلتا ہے تو پھر وہ طریقہ بن جاتا ہے، ملت کہلاتا ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ ہوا سے مراد کون ہے؟ بعض کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، امتن مسلمتن کہا تھا نا اپنے بچوں کے لیے، اور بعض کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے سب امتوں کا نام مسلم رکھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لفظ آدمی ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد حضرت آدم کے بچے ہیں، نہ کہ ان کے فالوورز۔ کوئی اپنے آپ کو نوحی نہیں کہتا، اور اسی طرح پیغمبروں کے ناموں سے نسبت نہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، آدمی یا ابراہیمی یا نوحی نہیں رکھا، بلکہ سب پیغمبروں کے ماننے والے مسلمان کہلائے۔ من قبل، اس سے پہلے بھی، یعنی پچھلی امتوں میں بھی سب کا نام کیا تھا؟ مسلم۔ وفی ھذا، اور اس میں بھی، اس میں کس میں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ان کا نام کیا ہے؟ مسلم۔ ہر نبی پر ایمان لانے والی قوم مسلمان تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی کون ہیں؟ مسلم۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟
اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم هو سماکم المسلمین. یہ ساری سعادتیں کیوں نصیب ہوئی؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں قیامت کے دن. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم تمام انسانوں پر گواہ ہو. یہ سارے ٹائٹلز مسلم کے چنے ہوئے لوگوں کے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے، یہ کیوں ملے؟ یہ سب کچھ تمہیں کیوں نصیب ہوا؟ تاکہ تم ایک خاص کام کرو، اور وہ کیا ہے؟ تمام انسانیت کے سامنے حق کی گواہی. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سب انسانوں پر حق کی گواہی دو، سب کو اللہ سے جوڑو. اب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اس کے بعد اب تم ذمہ دار ہو، جیسا کہ دوسرے پارے میں آپ نے پڑھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانوں پر حق کی گواہی دو، دنیا میں بھی اور پھر قیامت کے دن بھی، کہ اللہ ہم نے انہیں پیغام پہنچا دیا تھا. اس کام کے لیے عملی تیاری کیا کرنی ہوگی؟ یعنی کچھ انعامات یا کچھ نعمتیں تو بن مانگے مل گئی تم کو، چنے گئے تم، آسان دین ملا تم کو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ملی تم کو، مسلمان نام ملا تم. اب تمہارے کرنے کے کام کیا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، عملی تیاری میں نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال خرچ کرو، زکوٰۃ دو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو، اللہ پر بھروسہ کرو ہر حال میں، ہر کام میں، اور خصوصاً اس کام میں اسی سے مدد مانگو. هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ دوست ہے تمہارا، وہ مددگار ہے تمہارا. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا اچھا دوست، کتنا اچھا مددگار. اپنی تمام عقیدتیں، عبادتیں، محبتیں، سارے جذبات اسی سے وابستہ کر لو. کتنی جامع آیات ہیں یہ. جیسے اس سورت کے اندر مکی مدنی آیات جمع ہوئی، 2 سجدے جمع ہوئے. اسی طرح امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، وہ ایک بہترین شکل میں ہمیں سمجھا دی گئی. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد، جسے آج ایک خوفناک چیز سمجھ لیا گیا. باقی سب قوموں کے لیے اسٹرگل ایک پسندیدہ چیز ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جد و جہد، کوشش، محنت، بھاگ دوڑ، مشقت عملی طور پہ بھی نہیں کر رہے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں، ان کو سوئے رہنا چاہیے. جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے حق ادا کر کے، محض ظاہری بھاگ دوڑ نہیں، بلکہ درست منصوبہ بندی کے ساتھ ہر طرح کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے صحیح سمت میں پیش رفت کرو. جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ جہاد دراصل ہر اس کوشش کا نام ہوتا ہے جو کسی مقصد کو پانے کے لیے کی جاتی. ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اسی وجہ سے میں نے یہاں نہیں اس بات کی وضاحت کی، میں آگے چلی گئی جان بوجھ کر، تاکہ پہلے آپ کو اپنا مقام پتہ چل جائے. هو اجتباکم سماکم المسلمین تکونوا شہداء علی الناس. یہ جو اتنے ٹائٹل اور اتنے کام جو بتائے گئے، ان کی روشنی میں کرنا کیا ہے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادی. تو پھر کیا تصویر ابھرتی ہے، کیا چیز سامنے آتی کہ کیوں ہمیں پیدا کیا گیا، کس لیے ہم امت وسط کہلائے، کیا کرنا ہے ہم کو؟ صرف نماز روزہ کافی نہیں، صرف نیکی کے چند کام ظاہری کافی نہیں،
بلکہ حقیقی جہاد کرنا ہے. مقصد کو پانے کے لیے حقیقی معنوں میں کوشش کرنی ہے، اور سب کو کرنی ہے، صرف چند لوگوں کو نہیں کرنی. ظاہر ہے ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی میں کرے گا، لیکن بحیثیت امت سب سے پہلا کام یہ کہ امت کے سامنے مقصد واضح ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں. یہ سب ہم سے توقعات ہیں جو بتا دی گئی. تو کیا مقصد ہے ہمارا؟ خود بھی اللہ کے بندے بننا ہے اور اس کے بندوں کو بھی اللہ ہی کا بندہ بنانا ہے. بس یہ ہے بنیادی مقصد. اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اللہ کا مقام لوگوں کو بتانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، اس کی پہچان کرانا ہے. جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے انسانوں کو، اس مقصد کی آگہی دینی ہے، شعور دینا ہے، اس سے روشناس کرانا ہے، اور اس کے لیے عملی طور پہ تیاری کرنی اور کوشش کرنی، حق ادا کرنا ہے. اس میں پہلا درجہ کیا ہوگا؟ اپنی ذات، اپنے نفس سے جہاد، اپنی نیتیں، ارادے، خواہشات، اپنا اندر پوری طرح اللہ کے حوالے کرنا ہے. اپنے نفس کے شر اور اپنے نفس کی خرابیوں سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف جانے میں. تو جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں لے جا سکے تو لوگوں کو کدھر لے کے جائیں گے؟ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا سکتے. یہ کام دنیا کا انوکھا ترین کام ہے. مثلا ایک بہترین ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خود بیمار ہوا اور پھر اس نے وہ سارے تجربات اپنے پہ کیے اور اس تجربے سے دوسروں کو فائدہ دے. ایک انجینئر ساری دنیا کے گھر بنوا سکتا ہے اپنے علاوہ، لیکن یہ کام جب تک آپ خود نہیں کریں گے اس وقت تک دوسروں کے لیے افیکٹو نہیں ہوگا. اس کی ابتدا اپنی ذات سے ہوگی. ویسے بھی سوچنے کی بات ہے نا، جو کام آپ خود نہیں کر سکتے اس کا مطالبہ کسی اور سے کیسے؟ اگر مثلا آپ خود نماز نہیں پڑھتے یا اول وقت پہ نہیں پڑھتے، آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے کہ نماز پڑھو؟ خود سچ نہیں بول سکتے، دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں سچ بولو؟ خود آپ انا کا شکار ہیں، دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے بندے بنو؟ خود تو آپ اپنے نفس کے پجاری ہیں، اپنی ذات کے خول میں ہیں، دوسروں کو اللہ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے پہلا درجہ اپنی ذات، اگلا قدم اپنے اہل و عیال، گھر والے، آس پاس، ان کو بھی پوری کوشش کے ساتھ اس راستے پہ لانا. تیسرا درجہ عام لوگ، اپنا معاشرہ، خود مسلمانوں کے اندر، اور پھر اگلا درجہ پوری دنیا تک، جہاں جو موقع ہو، جو صلاحیت ہو، جو وسائل ہوں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، زبان سے، قلم سے، جو صاحب قلم ہیں قلم کی استطاعت رکھتے ہیں، مال سے، وقت سے، دیگر صلاحیتوں سے، سکل سے، جو کچھ بھی ہے. اور آخری درجہ اس کا کیا ہے؟ جہاں اسلحہ اٹھانا پڑے اس سے بھی پھر گریز نہ کیا جائے، بوقت ضرورت جان دے کر بھی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. کسی بھی چیز میں کوشش کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ جو کام آپ کرنے چلے ہیں پہلے آپ کو اس کا پتا ہو، یہ کام ہے کیا، پھر اس کے لیے پلاننگ کی جائے، پھر اس کو عمل میں لانے کے لیے کوشش کی جائے، پھر اس کے نتائج کو سامنے رکھا جائے. جو شخص نتائج کو سامنے رکھے بغیر ہی چل پڑتا ہے وہ کیا کرے گا؟ مثلا اگر آپ اپنے لیے ایک فیلڈ چنتے، کیونکہ فیلڈ تو بہت سے ہیں نا، اپنی ذات کی اصلاح کے بعد آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے مثال کے طور پر آپ نے ایک فیلڈ اختیار کیا، اور وہ ہے اسلام کی تعلیم کو، اسلام کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، اس کو دنیا سے متعارف کرانا کہ what اسلام از، اس کی حقیقت کیا ہے، جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اسے دنیا تک پہنچانا.
اس کے لیے تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا. یہ صرف درس دینا یا صرف بیٹھ کے کلاس روم میں لیکچر دینا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو آئیڈیالائز کر لیں کہ ہاں یہ بہت اچھی تبلیغ ہو رہی ہے، اور باقی اگر کوئی کام پردے کے پیچھے بیٹھ کے کرنا پڑ رہا ہے تو وہ تو کوئی کام ہی نہیں. یہ تو پھر دوسرے لفظوں میں سیلف پروجیکشن ہی ہے. اگر یہ نیت ہے کہ ایک مخصوص کرسی پہ بیٹھ کے مائک کے آگے مجمع اکٹھا کر کے بولنا ہی محض تبلیغ ہے، کیونکہ ہمیں صرف ایک مخصوص یہ شکل نظر آتی ہے، اس لیے ہم سب اسی شکل کو اختیار کرنے کو ہی کام سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اختیار کرنے کو کام نہیں سمجھتے. بے شمار طریقے ہیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے. ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا یہ چاہیے کہ میں کس کے اہل ہوں، میں کس کام کے قابل ہوں، مجھے اللہ نے کیا صلاحیت دی. تو وہی نا پہلا درجہ کیا کہ اپنی ذات سے شروع کر اپنے آپ کو پہچانے. اس میں صرف اپنی اصلاح ہی نہیں بلکہ اپنی پہچان بھی ضروری ہے کہ مجھے اللہ نے کیا وسائل دیے، میرے پاس وقت کتنا ہے، میرے پاس کس کام کی صلاحیت. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کام ہوگا ہی نہیں. یہ جو طریقہ میرا ہے وہی سب سے افضل، کیونکہ اس کام میں کسی بھی قسم کا غرور اور تکبر اور کہیں بھی اپنی بڑائی کا اظہار یا اپنی ذات کا زیادہ عزیز ہونا اس کام کے مقابلے میں، یا خود کو بچا کے رکھنا سخت نقصان دہ. اسے کہتے ہیں نا تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اگر اللہ کے راستے میں ہم ٹوٹیں گے اور پھر بنیں گے اور اس کے کام کا بنیں گے تو تب کام ہوگا. یہ کام ایسا کام بھی نہیں کہ جس کے لیے آپ کسی اور کی نقالی کر لیں یا کسی اور کا پیٹرن اٹھا کے اس کے خانوں میں خود کو بھر لیں اور آپ کا کام ہو جائے. نہیں، یہ کام دنیا کا مختلف ترین کام ہے، بالکل الگ کام ہے. اس لیے اس کا طریقہ کار بھی اپنا ہے، اور وہ کامیاب طریقہ کار پیغمبروں کا طریقہ کار ہے. جب تک اس کام کے کرنے میں ہم ان کی سنت اور سیرت کو سامنے نہیں رکھیں گے کامیابی نہیں ہو سکتی. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ میں قرآن و سنت کو مضبوط تھامنا بھی آتا ہے، کیونکہ آگے شرائط بتائی گئی نا کہ کامیاب ہونا تو پھر کیا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، آپ کی پچھلی تعلیم، آپ کا تجربہ، آپ کی سکلز آپ کو مدد تو دے سکتی ہیں لیکن وہ کافی نہیں. اس کام کے لیے آپ کو نئی سکلز اور نئے طریقے ایجاد کرنے ہوں گے، اور وہ حسب ضرورت حسب موقع. یہ ایک بہتا دریا ہے جو ابتدائے انسانیت سے چلا تھا، حضرت آدم کے دور سے، اور مختلف پیغمبروں نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. اور اس کے بعد امت مسلمہ کے پاس آپ یوں محسوس کریں جیسے آدم علیہ السلام کے دور سے یہ کام چلا آ رہا ہے نا، جیسے بہتا پانی. اب کیا ہے، جب آپ کے سامنے ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہو گئے اور شریک ہو گئے. جیسے کہتے ہیں نا موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. لہذا اس کام کے لیے اجتماعیت درکار ہوتی ہے، ایک دوسرے کا مددگار ہونا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے راستے میں. یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی. ٹھیک ہے مختلف لوگ الگ الگ جگہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، لیکن سب کا اصل میں مقصد ایک ہے، اور جہاں جہاں ضرورت ہو وہ ایک دوسرے سے تعاون کریں اور اس اصل مقصد کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوں. اس لیے اس کام میں اختلافات اور فرقہ واریت جس کا پیچھے ذکر ہوا اور جھگڑے اور فساد یہ سخت نقصان دہ. یہ کام کر کے اس کو توڑنے پھوڑنے والی بات ہے. اصل حدیث کی کتابوں میں سے آپ نے اگر ریسرچ کرنا ہو تو اس کے لیے مختلف انڈیکسز ملتے ہیں. تو مسلمانوں کی بجائے پچھلی چند صدیوں میں جب مسلمان سو گئے اور اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تو بہت سے نان مسلمز ادارے ایسے وجود میں آئے کہ جہاں پر یہ کام ہوئے.
مثلاً ایک کتاب ہے مفتاح کنوز السنہ. مفتاح کہتے ہیں کی کو، کنوز السنہ کنز کہتے ہیں خزانے کو. سنت کے خزانوں کی کنجی. اگر آپ اس خزانے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی کی ہونی چاہیے. تو کتابوں کے لیے کی کیا ہوتی ہے؟ اس کا انڈیکس ہوتا ہے نا کہ کون سی چیز کہاں ہے. یعنی کتاب کے آخر میں آپ کو پتا چلتا ہے اچھا فلاں چیز اس پیج پہ، تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. ریسرچ کا ایک طریقہ ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ A.J. وینسنک نے لکھی تھی، جو مسلم نہیں ہے، ڈچ ہے، ڈچ اورینٹلسٹ ہے. پہلے انگریزی میں لکھی گئی، پھر عربی میں ترجمہ ہوا. کنوز السنہ مسلمانوں کے ہیں، لیکن اس کے لیے کی کون تیار کر رہا ہے؟ ڈچ تیار کر رہے ہیں. 14 کتابوں پہ مشتمل ہے یہ انڈیکس. یعنی خود انڈیکس 14 بکس پر ہے. اور اس میں طریقہ یہ کہ ایک موضوع پر اگر بخاری میں 5 مرتبہ ذکر ہے تو 5 جگہوں کا ریفرنس موجود ہے. یعنی اگر مثلا نماز کا ذکر بخاری میں 10 جگہ یا 20 جگہ ہے تو 20 جگہوں کا ریفرنس لکھا ہوگا اس میں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو اشاریہ ہے وہ 357 سے لے کر 361 پیج تک ہے. یعنی اتنے پیجز صرف اشاریہ ہے، اس میں لکھا کچھ نہیں ہوتا، صرف ریفرنس دیے ہوتے ہیں. مثلا حضرت عمر کے نام کے بارے میں یہاں سے معلومات ملے گی، ان کے عدل کے بارے میں واقعات یہاں ان کتابوں میں. یعنی پورے اس کو سامنے ایک تصویر بنا دی جاتی ہے نا. اس کتاب کی تیاری میں مصنف کو 10 سال لگے تھے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث. یہ 9 کتابوں کا انڈیکس ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی تیاری میں 33 ایئرز لگے تھے، اور برطانیہ، ڈنمارک، سویڈن، ہالینڈ وغیرہ کی 10 سے زیادہ علمی تنظیموں نے مالی تعاون کیا تھا. مختلف اداروں نے مل کر یہ کام کیا تھا. آج مجھے بتائیے مسلمانوں میں سے ایسا کام ابھی بھی کون کر رہا ہے کہ 10 مختلف ادارے جو الگ الگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ ایک پروجیکٹ پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور کچھ لوگ ہوں جو 33 ایئرز تک ایک کام کیے چلے جائیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کمٹمنٹ، کہ آپ کی سوچ کہاں تک جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ کتنی قربانی کر سکتے ہیں، کتنا وقت لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سب لوگوں کے لیے کرنا تو مشکل ہے، لیکن کچھ لوگ وقت لگاتے ہیں، کچھ مال لگاتے ہیں، کچھ صلاحیتیں لگاتے ہیں، اور سب کی ایک مشترکہ ایفرٹ ہوتی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کتاب کے اوپر جیسے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث ہے، یہ جو مفتاح کنوز السنہ ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا ہے، لیکن آتھر ایک ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی تھوڑا سا بھی کچھ کام کر دے تو جب تک اس کے نام کی پلیٹ نہ لگائی جائے، اس کو ریکگنائز نہ کیا جائے، اس کے نام کا اشتہار ساتھ نہ ہو، اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھے گا. کوئی بھی کام ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ تعریف چاہتے ہیں، اگر تعریف نہ ملے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ریکگنیشن چاہتے ہیں، اور اگر بندوں نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا تو ہم اپنا ہاتھ ودرا کر لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک آسمانی بلا بنا لیتے ہیں. چھوٹا سا کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کو حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر. حق کا جہادی تو یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. پھر تو جب تک ہم ان کمپلیکسز سے باہر نہیں نکلیں گے، ان مشکلات سے باہر نہیں آئیں گے، اس وقت تک حالت نہیں بدلے گی. جب تک ہم کام نہیں کریں گے، ہم محنت نہیں کریں گے، ہم توقع رکھتے ہیں کون کرے اور کوئی کرے، ہم خود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. حق کا جہادی ہی میں کیا ہے؟ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پوری انسانیت تک جانا ہے نا، اتنا بڑا مشن ہے. تو جس قوم کا یا جس گروہ کا مشن پوری انسانیت کو اپروچ کرنا ہے، اگر وہ اپنی ذات کے خول سے باہر نہ نکلے، اپنے چند مخصوص محدود مفادات سے باہر نہ نکلے، تو پوری انسانیت تک کیسے پہنچ سکتا ہے وہ گروہ؟ اقبال نے درست کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یعنی جب کھڑے ہونے کی ضرورت تھی تو یہ سجدہ کر رہے تھے. جسے نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے. اور اگر یہ ہر چیز اپنے وقت پر اور ترتیب سے نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ نماز نماز ہی نہیں رہے گی. تو حق کا جہادی ہی ہو نہیں سکتا جب تک کہ
کوشش صحیح وقت پر صحیح طریقے سے اور صحیح ڈائریکشن میں نہ کی جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں، ہماری سفارش کریں، تو پھر ہمیں اس کا اہل بننا ہوگا اور آپ کے دیے ہوئے مشن کو آپ کے بعد آگے لے کر بڑھنا ہوگا، اس کا نمائندہ بننا ہوگا، اس کے لیے کام کرنا ہوگا. جہاں معبودان باطل اور ان کے فالوورز کو، طالب اور مطلوب کو ضعیف کہا گیا، کمزور کہا گیا، اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی تو قوی عزیز کہا گیا کہ بہت قوت والا اور زبردست ہے. اور آخری آیت جو ہے کہ فنعم المولا ونعم النصیر، کہ یہ راستہ پھر آسان راستہ نہیں، مشکلات تو ہوں گی لیکن حوصلہ نہیں ہارنا، اللہ کو تھامے رکھنا ہے. اس میں 3 چیزوں کا اس سے پہلے حکم دیا گیا نا، کہ نماز کا قیام ضروری ہے، زکوٰۃ یعنی مال خرچ کرنا ضروری ہے، اور زکوٰۃ کے مال میں بھی فی سبیل اللہ کا ایک مصرف ہے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی تبلیغ اور اس کے پھیلانے کے لیے. اور پھر ہر حال میں اللہ کو پکڑنا ہے، کہیں جھٹکا لگے، کہیں مشکل آئے، اس کو تھام لینا. جب تم سب کو نگیٹ کر کے اس پر بھروسہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کی مدد تم کو حاصل ہوگی، اور اصل مدد تو اسی کی مدد، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، بہترین دوست ہے تمہارا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ حکم کس کے بارے میں؟ میرے بارے میں. جب ہمارے ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم موج کرتے ہیں، دوسروں پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اور خود جی چرا جاتے ہیں. تو کیا کریں گی پھر آپ کون سا کام کریں گی؟ ہر شخص اپنی قابلیت، صلاحیت، استطاعت، حالات اور موقع کی مناسبت سے، کیا میں اپنی صلاحیت کو پہچانتی ہوں؟ میرے موجودہ حالات اللہ کے دین کے کام کے لیے کتنے موافق ہیں اور کتنے غیر موافق، کتنے سازگار اور کتنے غیر سازگار؟ کیا حالات کے غیر موافق ہونے کی وجہ سے میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دوں گی؟ خداداد صلاحیتوں کو پہچاننے کے بعد ان کی ترقی، ان کے صحیح استعمال کے لیے تعلیم اور تربیت اور سکلز سیکھی ہیں یا سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کیا میری صحت اور مصروفیات اس کام میں میری مددگار ہیں؟ اگر مددگار نہیں تو انہیں بہتر بنانے کے لیے یا ان سے نبٹنے کے لیے میں کیا کوشش کر رہی ہوں؟ میرے آس پاس کام کرنے کے کیا کیا مواقع ہیں؟ ان مواقع کو میں اپنے مقصد کے لیے کس طرح استعمال کرتی ہوں؟ مطلوبہ ایفرٹ یا کوشش جو مجھے کرنی چاہیے. کیونکہ عام طور پر جب ہم یہ پڑھتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تو ہم سر ہلاتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہونا چاہیے، اور تمنا اور آرزو بھی بہت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہمیں کبھی پتہ چلتا کہ ہمیں پھر اب کرنا کیا چاہیے. بعض اوقات موقع ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ موقع ہے اور اس موقع کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اندرونی اور ذاتی اصلاح اور ذاتی پروگرام کو آس پاس رکھتے ہیں. آپ دیکھیے ابتداء میں بھی، یعنی جاہدوا فی اللہ حق جہادہ سے پہلی آیت میں بھی آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. اس آیت کے اختتام پر بھی آپ دیکھیے کہ وتکونوا شہداء علی الناس کے لیے فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس اسٹرگل کے دائیں بائیں آس پاس کن خصوصیات کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی انہیں کو بار بار دہرایا گیا ہے. ایک طرح سے اللہ کا کام اللہ کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں، آپ قابل ہی نہیں اس کے. تو اصل قابلیت اس کام کی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کے بعد پیدا ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.